اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہاں پہ دیکھیں، البیتو کا مطلب تھا دا ہاؤس، اور فی البیتی کا کیا مطلب ہے؟ ان دا ہاؤس۔ اردو میں ہم یوں کہیں گے کہ البیتو کے معنی تھے گھر، کوئی خاص گھر، اور فی البیتی کا کیا مطلب ہے؟ گھر میں، کسی خاص جانے پہچانے گھر کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ گھر میں۔ فی البیتی کا مطلب ہوگا گھر میں۔ چلیے، المکتبو کے کیا معنی ہیں؟ دا ٹیبل، اور المکتبی آن دا ٹیبل۔ چونکہ انگلش میں ہم معرفہ اور نکرہ کی پہچان آسانی سے کرتے ہیں، اس لیے ترجمہ میرا خیال ہے انگلش میں زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ آپ کو اس کے معنی کی تبدیلی سمجھ آ سکے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ معنی میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو المسجدو کے معنی ہوں گے دا ماسک، اور فی المسجدی ان دا ماسک۔ السریرو دا بیڈ، اور علی السریری آن دا بیڈ۔ یاد رکھیں کہ فی کے معنی ہوتے ہیں میں، انگلش میں ہم کہیں گے ان، اور علی کے معنی ہوں گے آن۔ ٹھیک ہے، اردو میں ہم کہیں گے پر، میز پر یا اوپر۔ ٹھیک ہے، ھذا بیتن کا مطلب ہے کہ یہ ایک گھر ہے۔ تو کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ اپنا مطلب واضح کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک گھر ہے۔ چلیے اب میں کہتی ہوں فی البیتی۔ تو فی البیتی کا کیا مطلب ہے؟ گھر میں۔ کیا گھر میں؟ اسی طرح میں کہتی ہوں فی المسجدی، مسجد میں۔ کیا مسجد میں؟ جواب واضح نہیں ہے نا؟ تو الفاظ کا وہ مجموعہ جو اپنا مطلب واضح کرے اسے ہم جملہ یا سنٹینس کہتے ہیں، اور الفاظ کا وہ مجموعہ جو اپنا مطلب واضح نہیں کرتا اسے ہم اردو میں عبارت، انگلش میں فریز اور عربی میں شبہ جملہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ شبہ الجملہ۔ شبہ لفظ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ شباہت، یعنی کہ اس کی شکل و شباہت تو جملے کے جیسی ہوگی مگر وہ جملہ نہیں ہوگا، نامکمل ہوگا۔ تو نامکمل جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اسے شبہ الجملتی کہیں گے۔ بعد میں ہم اسے تیزی سے شبہ جملہ کہیں گے لیکن اس کا جو اوریجنل نام ہے نا وہ ہے شبہ الجملتی۔ ابھی تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن اب میں اس میں ایک بات کا مزید اضافہ کروں گی، وہ یہ کہ خبر اگر ایک لفظ پر مشتمل ہو، یعنی کہ ون ورڈ ہو، تو وہ مرفوع ہوگی، ورنہ اگر ایک لفظ پر مشتمل نہ ہونا تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ مرفوع ہو۔ تو آج ہم خبر کی دوسری قسم کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ حرف جر اور اسم مجرور پر مشتمل ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فی البیتی، تو یہ فی کیا ہے؟ یہ حرف جرن ہے، اور البیتی اسم مجرور ہے، اور ان دونوں کو ملا کر ہم کہیں گے کہ یہ جارن و مجرور ہے، اور اسے روانی سے آگے جا کر ہم جار مجرور کہہ دیں گے۔ تو چلیے آئیے ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اپنا مطلب پوری طرح سے واضح کرے اسے ہم جملہ کہیں گے۔ اور شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، لیکن یہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے
جو اپنے مطلب کو پوری طرح واضح نہیں کر سکتا، اسے ہم شبہ جملہ کہیں گے۔ اگر میں کہوں کہ فی البیتی تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گھر میں۔ تو کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ جی نہیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ اپنا معنی واضح نہیں کر پا رہا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ عبارت یا فریز ہے جسے عربی زبان میں ایک بہت ہی خوبصورت سا نام دیا گیا ہے، اور وہ ہے شبہ الجملتی۔ اسے اس طرح ہم لکھیں گے، شبہ الجملتی۔ تو آج ہم نے کون کون سے شبہ جملہ پڑھے؟ 4 شبہ جملہ ابھی تک پڑھے ہیں، فی البیتی، فی المسجدی، علی المکتبی اور علی السریری۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔